انہیں جھڑکو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے بات نرمی کے ساتھ کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے بچھا دو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا اتنا مرتبہ بیان فرمایا کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، زبان کھولنا تو دور کی بات، زبان درازی کرنا تو دور کی بات، جھگڑا کرنا تو دور کی بات، گریبان میں ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات، سختی اور سخت لہجے سے پیش آنا تو دور کی بات۔ اللہ رب العالمین فرما رہے لا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہ کہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، معذور ہو جائیں اور وہ بستر پر بولو براز کریں اور تم ان کے پیشاب اور پخانے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہو، اس دوران بھی زبان سے اف بھی نہ کہنا۔ صحت اور تندرستی کی حالت تو الگ ہے، اس وقت بھی جائز نہیں، اس لیے والدین کا نافرمان جو ہوگا اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے انسان اگر اس گناہ میں خدا نہ کرے ہے تو توبہ کر دے۔ دنیا میں دو گناہ ایسے ہیں اللہ ان کی سزا انسان کو نقد دنیا میں دیتا ہے، نمبر 1 ظلم، نمبر 2 والدین کی نافرمانی۔ باقی ہر گناہ کے لیے سزا تو آگے شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ دو سزائیں ایسی ہیں جو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے والدین کی اطاعت اور نافرمانی واقعات کی زبانی، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، ایک شخص کی والدہ تھی، وہ بوڑھی ہو گئی، اس نے اپنے پسند کی شادی کی تھی، محبت کی شادی تھی، چند ماہ تو گزر گئے، اب اس نوجوان کی والدہ کو مرگی کی بیماری ہو گئی، بیماری کی وجہ سے کبھی وہ بے ہوش ہو جاتی، کبھی نیچے گر جاتی، تو چند دن تو بہو نے خدمت کی، اب اس نے جھگڑے شروع کر دیے اور اپنے شوہر سے کہا اس گھر میں یا میں رہوں گی یا تمہاری ماں رہے گی، یہ روز روز کی خدمت مجھ سے نہیں ہوتی، یا اسے نکالو یا مجھے نکالو، کوئی ایک فیصلہ کر دو۔ وہ بیوی کی محبت میں فریفتہ تھا، دین اور شریعت سے واقف تو تھا نہیں، عقل پر شہوت کا غلبہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس بوڑھی اماں کو مار دوں گا۔ بوڑھی ماں مرگی کی بیماری میں تھی، تو ایک رات ماں سے کہنے لگا اماں جی اوپر چھت پہ چڑھتے ہیں، اوپر ہوا تازی لگتی ہے، تازی ہوا تمہیں لگے گی، آب و ہوا اچھی ہے، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ ماں تو ماں ہے، وہ اوپر چلی گئی، جیسے اوپر چھت پہ پہنچی تو چھت کے ارد گرد دیوار نہیں تھی، اس بدبخت بیٹے نے ماں کو اوپر لے جا کر اوپر سے نیچے دھکا دے دی، اور جب ماں اوپر سے نیچے گری تو اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ ماں تو دنیا سے چل بسی۔ اس دنیا میں بعض ظالم اور منافق ہوتے ہیں جو کرتوت بھی خود کرتے ہیں، ظلم بھی خود کرتے ہیں، مگر مچھ کی طرح پھر آنسو بھی بہاتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کیا، نیچے اترا، رونے لگ گیا، میری ماں چھت سے نیچے گر گئی، میری ماں مر گئی، پورے علاقے کے اندر سب کے سامنے آنسو بہاتا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ چند لوگ آئے، اس کے پاس تعزیت کی، جنازہ ہوا، اب اس کی بیوی خوش ہو گئی۔ انسان بڑا نادان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں کوئی ظلم کر دوں، کوئی گناہ کر دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کبھی کرسی کے نشے میں، کبھی اقتدار کے نشے میں، کبھی دولت کے نشے میں وہ فرعون بن جاتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا تیری کرسی کے اوپر، بادشاہت کے اوپر آسمان اور زمین کا بھی بادشاہ ہے۔ تیرے پاس عارضی اقتدار ہے، کائنات کا ایک اقتدار تیرے رب کے پاس بھی ہے جس پر کبھی زوال آنے والا نہیں ہے۔ پھر چند ماہ گزرے، جس بیوی کی خاطر یہ کیا تھا، چند مہینوں کے بعد اس کو وہی مرگی کی بیماری اسی کو لگ گئی۔ بیوی نے چند دن تو خدمت کی، لیکن عشق کا جو بھوت ہوتا ہے یہ چند مہینے تک ہوتا ہے، چند ماہ کے بعد عشق باقی نہیں رہتا۔ جس کام کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پر ہو اس میں سکون نہیں ہوتا۔ اب وہی بیوی جس کی خاطر ماں کو مارا تھا، بیوی نے خلا لیا اور بیوی چلی گئی۔ جو بچے تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب اسے بیماری جب ہوتی، دورہ پڑتا، کوئی اس کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ علاقے کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا یہ وہ بدبخت تھا جس نے اپنی ماں کو اوپر سے گرایا تھا۔ کوئی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایڑیاں رگڑتا رہتا تھا، کوئی پاس نہ آتا، کسی کو بلاتا کوئی قریب نہ بیٹھتا۔ ایک دن اسی طرح اپنی بیماری کی حالت میں اپنے چھت پہ چڑھا، اور اسی چھت پر اسے پتہ نہ چلا، وہیں سے نیچے اس نے چھلانگ لگائی۔ یہ وہی جگہ تھی جس جگہ سے اس نے اپنی ماں کو دھکا دیا تھا، اسی جگہ پر پہنچ کر یہ اوپر سے نیچے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔
تو اللہ نے ظلم کی سزا اسے دنیا میں دے دی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہ وہ گناہ ہے کہ جس میں تاخیر کوئی نہیں، رب العالمین فوراً ہی انسان کو سزا دے دیتا ہے۔ تو والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے دنیا میں بہت بڑا عطیہ ہے، وہ کوئی بات سخت لہجے میں بھی کہہ دیں تو انسان برداشت کرے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں انہوں نے میری خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ماں باپ جو اولاد کے لیے کرتے ہیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ماں ہی ہوتی ہے جو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھا کے پھرتی ہے۔ انسان اپنے پیٹ کے ساتھ کوئی 4-5 کلو کا وزن باندھ دے، چند مہینے گھوم پھر کر تو دکھائے، لیکن ماں 9 مہینے یہ بوجھ برداشت کرتی ہے۔ پھر جب وضع حمل کی تکلیف ہوتی ہے وہ الگ وہ برداشت کرتی ہے، 2 سال تک بچے کی خدمت کرنا، دودھ پلانا، ماں اسے الگ برداشت کرتی ہے۔ تو ماں کی محبت کا کوئی ثانی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ وہ ماں ہی ہوتی ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتی ہیں، سالن سامنے ہوتا ہے، بوٹی بیٹے کے آگے رکھتی ہیں، گوشت اپنے بیٹے کو دیتی ہے، بیٹا تم کھاؤ، بیٹا کہتا اماں جی تم لے لو، فرماتی نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے طلب نہیں ہے۔ حالانکہ اس ماں کو بھی طلب ہوتی ہے لیکن وہ چاہتی ہے میرا بیٹا کھا لے، میری پرواہ کوئی نہیں۔ اکثر دسترخوان پہ دیکھیں یہ مائیں ہوتی ہیں، ہڈیاں جو ہوتی ہیں، مچھلی کھاؤ جو اس کے کانٹے ہوتے ہیں، یہ مائیں وہ کانٹوں سے چھوٹی چھوٹی مچھلی کے پرزے لے کر منہ میں ڈالتی ہیں اور ان ہڈیوں سے گوشت کے ذرات لے کر خود کھاتی ہیں اور اپنے بیٹوں کو گوشت کی بوٹیاں، تازی مچھلیاں دیتے ہیں۔ بیٹا کہتا اماں جی یہ لے لو، کہا نہیں مجھے یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ اس ماں کو بھی تو گوشت کی بوٹی اچھی لگتی ہے، اس ماں کو بھی تو مچھلی کا ٹکڑا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کھلانے کے لیے دنیا میں سب کچھ برداشت کر دیتی ہے۔ عین جوانی میں شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، 1 سے 2 بچے ہوتے ہیں، لوگ مشورہ دیتے ہیں شادی کر دو، وہ شادی نہیں کرتی اپنے ان بچوں کی خاطر، کہیں میرے بچوں کا مستقبل تاریک نہ ہو جائے۔ ان بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے اس کے سر میں چاندنی آ جاتی ہے، سفید بال آ جاتے ہیں، اور جب یہی